نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا، آج بنیادی طور پہ جس مقصد کے لیے ڈسکشن ہے وہ ہے اسلام کا نظام معیشت۔ تو کسی بھی سسٹم کو یا کسی بھی ٹرمنالوجی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے سامنے جو آڈینس ہے، جو سننے والے لوگ ہیں، ان کا پرسپیکٹو کیا ہے، ان کا تناظر کیا ہے، یعنی وہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کسی بات کو سنتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یا جو بھی ان کی ذہن سازی ہوتی ہے یا ذہن میں بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو انہی کو سٹینڈرڈ بنا کے، ان کو معیار بنا کے، اپنے جو بھی ڈسکشن کرنے والا بندہ ہے، جو اپنے اوپینین کو پیش کرنے والا بندہ ہے، تو اسی کے اکارڈنگ جو ہے اس سٹینڈرڈ پہ پرکھ کر اس کو ایز اے کسوٹی، ایز اے سٹینڈرڈ، ایز اے کرائٹیرین اس کو سیٹ کر کے وہ چیز سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسلامی نظام معیشت کی اگر ہم آج کے دور میں بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے بنیادی طور پہ دو چیزیں ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ موجودہ تناظر یا پرسپیکٹو کیا ہے، یعنی آج کے دور میں ایک انسان کا مائنڈ سیٹ کیسے ڈیولپ ہو چکا ہے، وہ کیسے ڈیولپ ہوا ہے کیا۔ تو پھر اس کے تناظر پہ دوسرے نمبر پر انشاءاللہ اسلام کا جو نظام زندگی ہے اس کے انفرادی اور اجتماعی پہلو کو میں اس میں ڈسکس کر دوں گا، اور تھرڈ لیول پہ پھر اسلام کا نظام معیشت کو دوسرے نظام معیشت کے ساتھ کمپیئر کر کے بنیادی سی بات ذکر کروں گا، کیونکہ تھوڑے سے وقت کے اندر ایک پورا نظام معیشت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کے خد و خال کو یا اس کی بنیادوں کو، اس کی فاؤنڈیشن کو، اس کے پرنسپلز کو تو ضرور بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آج سے 250-300 سال پہلے جتنی تبدیلیاں آئیں معاشرے کے اندر اور جس کا ہم منظر دیکھ رہے ہیں اور جس کے نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ بنیادی طور پہ 4-5 ایسی تبدیلیاں ہیں جن تبدیلیوں کی وجہ سے آج کا معاشرہ، آج کے فرد کے سوچنے کا انداز، یہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ تو اس میں سے یہ جو 4-5 چیزیں ہیں، ایک نظام سیاست ہے، مذہب ہے، اور اسی طرح معیشت ہے، انڈسٹریل ریولوشن ہے، ٹیکنالوجی اور سائنس ہے۔ تو اس کو اگر ہم لنک کریں تو تقریباً 250-300 سال پہلے مذہب جو ہوتا تھا وہ لوگوں کے لیے کل کائنات ہوتی تھی، لوگ کسی نہ کسی صورت میں مذہب کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تحریک چلی، خاص کر ویسٹ کے اندر یہ تحریک چلی کہ اس کے اندر کرسچینٹی کے خلاف جو ہے پروٹیسٹنٹ اور اس طرح کی جو تحریکیں چلیں، تو انہوں نے مذہب کو مختصراً اگر میں عرض کروں تو انہوں نے مذہب کو ایک انفرادی حیثیت کی چیز قرار دے دیا، جس کے اندر آپ کے عقائد ہیں، آپ کی عبادات ہیں اور آپ کی رسومات ہیں، اس حد تک مذہب کو قرار دیا گیا۔ تو مذہب پہلے تھا ٹوٹل آپ کی لائف کو کور کرتا تھا، تو بعد میں جو تحریکیں چلیں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس کے پیچھے بہت سارے فلاسفر اور نیٹشے، ڈیکارٹ اور کانٹ اور ان کی تھیوریز اور بہت کچھ ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر جو مذہب کا ایک سٹیٹس تھا معاشرے کے اندر، اس کو اٹھا کے انہوں نے انڈیویجول کی ایک میٹر کے طور پر پریزنٹ کرنا شروع کر دیا، اور ہو گیا اس طرح۔ سیکنڈ جو چینج آیا اس کے اندر، اس کے پیچھے بہت لمبی چوڑی ہسٹری ہے، لیکن بہرحال اس میں یہ آیا کہ پہلے کنگڈم، ایک کنگ ہوتا تھا، اس کی جو ڈسکشن ہوتی تھی، اس کی جو باتیں ہوتی تھیں اور اس کی جو بات ہوتی تھی وہی رولز اور ریگولیشن کنسیڈر کی جاتی تھی۔ تو پھر اس کے خلاف ایک سسٹم آواز اٹھائی گئی، اس کے ظلم کے خلاف، اس کی بربریت کے خلاف، اس کی جباریت کے خلاف آواز اٹھائی گئی، عوام کھڑی ہوئی، اور فرنچ ریولوشن، امریکن ریولوشن، انگلش ریولوشنز، جتنے بھی انقلابات آئے، ان انقلابات کے نتیجے میں پھر ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس کرائی گئی جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، جمہوریت کہتے ہیں۔ تو وہ جمہوریت کے نتیجے میں عوام کے تھرو ایک طرح کی حکومت ڈیزائن ہوتی ہے۔ ایک سیکنڈ چینج یہ آیا۔ تھرڈ چینج یہ آیا کہ اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل ریولوشن، کہ انڈسٹریز قائم ہوئی، ٹیکسٹائل انڈسٹری قائم ہوئی، پیپر انڈسٹری اور بہت ساری انڈسٹریز قائم ہوئی، تو جس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا تھا۔ اب انڈسٹری ایک اکیلا بندہ لگا نہیں سکتا تھا، وہ پیسہ کلیکٹ کرتا تھا، اس کے لیے پھر اسٹاک مارکیٹ بنائے گی، اور اس طرح یہ مارکیٹس ڈیولپ ہوتے ہوتے آج جو کیپٹلزم ہے، اور کیپٹل مارکیٹ جو ہے، کیپٹلزم، یہ ڈیولپ ہو کے ہمارے سامنے آیا۔ تو اس طرح ایک نظام معیشت اور انڈسٹریل ریولوشن یہ پیرل چلتے چلتے آج ایک نئی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک تھرڈ اینڈ فورتھ جو ایک چینج آیا۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے انسان نے ڈیولپمنٹ کی، تو وہ انسان چاہتا ہے کہ وہ خود پروگریس کرے، ترقی کرے، تو اس کے لیے پھر اس نے سائنس کے اندر نت نئی ایجادات، انسان جو تھیوری بناتا تھا، جو سوچتا تھا، اس سوچنے کو اس نے پریکٹس میں جب کنورٹ کیا تو اس کو آپ ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی انسان سوچتا ہے کہ مجھے گرمی کے اندر ٹھنڈ محسوس ہو، تو اس نے ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہے اس نے ایسی بنا دیا، تو اس طرح کی چیزیں ڈیزائن کرتا گیا۔ تو یہ جو تبدیلیاں آئیں، اس تبدیلیوں کے نتیجے میں فکری بنیادوں میں 3 بنیادی چیزیں اس وقت یونیورسٹیز کے تمام کورسز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ جو میں نے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے، اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے 5 یہ بنیادی چیزیں، ویسے چینجز ہیں۔ اس کی وجہ سے جو یونیورسٹیز میں کی کانسیپٹ کے طور پر جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، جو فوکس کیا جاتا ہے، وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ خدا کی جگہ پہ انسان کو پڑھایا جاتا ہے، اور سیکنڈ جو ہے وہ آخرت کی جگہ پہ دنیا کو نتائج کی جگہ یا ریزلٹس کی جگہ پڑھایا جاتا ہے کہ ریزلٹس تمہیں یہاں چاہیے، تم نے یہاں کچھ اچیو کرنا ہے۔ تھرڈ جو مین چیز ہے انسان کی روح اور اس کا جو ٹریول ہے، قبر، آخرت اور پورا ٹریول ہے، اس کی جگہ پہ اس کے جسم کو پڑھایا جاتا ہے۔
یعنی اس کے جسم نے کیسے آسائش پانا ہے، یہ سارا کچھ. تو یہ 3 بنیادی تبدیلیاں آئیں. ان 3 بنیادی تبدیلیوں کی وجہ سے، ان 3 بنیادی ڈاکٹرائن، نظریات، ان تھیوریز کی وجہ سے انسان کی سوچ، جس کو ہم آج سیکولر کہتے ہیں یا سیکولرزم کہا جاتا ہے، تو 2 اس کا کرسٹ نکلتا ہے. انسان نے کہا کہ ایکویلٹی کی بات کی، برابری کی بات کی، اور دوسرے نمبر پر اس نے کہا کہ فریڈم کی بات کی، آزادی کی بات. فریڈم وہ کہتا ہے کہ آئی کین تھنک، میں سوچ سکتا ہوں، اینڈ آئی کین ڈیسائیڈ، میں اپنا ڈیسیجن لے سکتا ہوں. تو جس کو وہ انسان یہ کہتا ہے کہ اپنے اوپینین کے اکارڈنگ اس کے ہاں جو رائٹ ہے وہ رائٹ ہے، جو گڈ ہے وہ گڈ ہے، جو بیڈ ہے وہ بیڈ ہے. کسی کی اتھارٹی کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی سے چاہتا ہے کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ اچھا ہے، جو مجھے برا لگتا ہے وہ برا ہے. تو یہ ایک طرح کا آج کے معاشرے کے انسان کا ذہن بن چکا ہے. اب اس کو میں اگر اس کا کرسٹ، اس کی سمری اگر بتاؤں 2 ٹوک الفاظ میں، تو وہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو چاہے کہے یا نہ کہے خدا بنانے کی کوشش کرتا ہے. دوسرے نمبر پر آج کا انسان اپنی زندگی میں جنت جیسی خصوصیات چاہتا ہے، جنت جیسا ماحول چاہتا ہے. وہ دنیا کو جنت اور نتائج کی جگہ بنانے کے لیے ایفرٹس کر رہا ہے، چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے. تیسری جو بنیادی چیز ہے، وہ اپنے جسم پہ محنت کرتا ہے، اپنی روح اور روح کے ٹریول جو جہاں پہ آنا ہے اس میں محنت کرنے کی وجہ اس پہ کرتا ہے، جس کے لیے اس نے 2 چیزوں کا نعرہ لگانا شروع کیا ہے، ایکویلٹی کا اور فریڈم کا. اور اس کے نتیجے میں ایک نیا سسٹم پورا کھڑا کر دیا جس کے اندر نظام معیشت بھی ہے اور سارا کچھ ہے. اب اگر ہم اسلام کا نظام پہ بات کریں تو اسلام کے نظام میں اگر ہم حدیث جبرائیل اور اس طرح کی احادیث کی بنیاد پر ہم بات کریں تو 2 طرح کا اسلام میں انفرادی نوعیت بھی ملتی ہے اور اجتماعی نوعیت بھی ملتی ہے. اس کو میں تھوڑا سا کمپیئر کروں گا سسٹمز کے ساتھ مختصر انداز میں. انفرادی نوعیت سے دیکھیں گے تو انفرادی نوعیت میں 3 بنیادی چیزیں ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں اور رسومات ہیں، اور باقی دنیا کے مذاہب انہی تک محدود ہیں. انفرادی ظاہر بات ہے، اس میں آپ کو اپنی عبادات ہیں تو کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ یہ کرو یا نہ کرو. آپ کے عقائد ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا یہ عقیدہ آپ کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح آپ کی رسومات ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہونا نہیں چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. کرسچینٹی بھی اس کو ایکسیپٹ کرے گی، ہندوازم بھی ایکسیپٹ کرے گا، سارے اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اس کو کوئی بھی جو سیکولرزم ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گا. وہ کہے گا دس از یور میٹر، دس از یور پرسنل اوپینین، تو آپ اس کو کنٹینیو کرو، آپ اس کو اپنی پریکٹس میں لے کے جاؤ. لیکن اسلام اس انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کی تعلیم دیتا ہے. اجتماعی زندگی میں 3 بنیادی چیزیں آ جاتی ہیں تو بہت ساری، لیکن اس کو ہم سمرائز کریں تو اسلام سیاست کی بات بھی کرتا ہے، اسلام معاشرت کی بات بھی کرتا ہے، اسلام معیشت کی بات بھی کرتا ہے. سیاست کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے خد و خال، اس کے اندر حاکمیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. اگر ہم معاشرت کی بات کریں تو اس کا کی پوائنٹ نکاح ہے، اور نکاح سے ملے سارے رشتے ہیں. اور اسلام کے اندر اگر آپ معیشت کی بات کرتے ہیں تو معیشت کے اندر اسلام کا دیکھنے کا انداز ہی بالکل بکھرا ہے. تو اسلام ان تینوں چیزوں کی ترویج کرتا ہے، اس کے پورے خد و خال دیتا ہے، پورے رولز اینڈ ریگولیشنز دیتا ہے، پرنسپل دیتا ہے، اور اس کی فاؤنڈیشن دیتا ہے، بنیادیں دیتا ہے. اور اس کے مطابق اسلام کہتا ہے کہ تم جہاد کرو. جہاد سے مراد یہ یہاں پہ یہ نہیں کہ قتل و قتال کرنا، لڑائی کرنا، نہیں. اسلام یہ کہتے ہیں ان تینوں چیزوں کا نفاذ آپ عملی زندگی میں ایک معاشرے میں کرو. تو اسلام ایک پورا نظام زندگی دیتا ہے. تو جب یہ تینوں چیزوں میں آپ اسلام کی بات کرتے ہیں نا تو سیکولرزم کو یہ ہضم نہیں ہوتا، یا ایک معاشرے میں یہ ہضم نہیں ہوتا. تو اس کے اندر پھر آپ نظام معیشت کی بات کریں تو نظام معیشت کے اندر اس وقت جو نظام رائج ہے، معیشی نظام، اس کے بنیادی 5 سیکٹر ہیں، بنیادی 5 شعبے ہیں. اگر معیشت کی ہم بات کریں، سب سے پہلا بنیادی شعبہ ہے عالمی نظام. یعنی عالمی طور پہ ایک ملک ایک انفرادی حیثیت سے ایک کانٹریکٹ کرنے والا پارٹی کے طور پر آتا ہے، دوسرا ملک آتا ہے، تیسرے تو عالمی منڈی کے اندر. تو عالمی منڈی کے اندر آپس میں ریلیشن شپ ہیں. یہ معیشت کا سب سے براڈر کانسیپٹ ہے جس کے اندر عالمی سطح پہ ملک آپس میں کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ملک آپس میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ لیول پہ آ جائیں تو دوسرا جو ہے ملکی نظام، جس میں فائنینس منسٹری بھی ہے، باقی جتنی بھی منسٹریز ہیں جو فائنینس کے ایشوز کو، اکنامک سسٹم کو ڈیولپ کرتی ہے. تو حکومت کا ایک سٹرکچر آپ کہہ سکتے ہیں، گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے سٹرکچر بنانے میں، معیشت کو رن کرنے میں، معیشت کی پریورٹی سیٹ کرنے میں اور پروڈکشن میں، ساری چیزوں میں اس کے پیچھے حکومت ہوتی ہے اور وہ پوری پالیسیز ڈیزائن کرتی ہے. اس کے اکارڈنگ مارکیٹ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. تھرڈ جو سیکٹر ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، فائنینشیل سسٹم ہے، جس کو ہم مالیاتی نظام بھی کہہ سکتے ہیں. مالیاتی نظام کیا ہے کہ ایک طرف سے پیسہ لینا ہے، دوسری طرف پیسے کی ضرورت ہے تو وہاں پیسہ خرچ کرنا ہے. اس کے اندر ڈپازٹری اور نان ڈپازٹری دونوں طرح کے ادارے آ جاتے ہیں. ڈپازٹری ادارے جیسے بینک ہیں، پوری بینکنگ انڈسٹری ہے، اور نان ڈپازٹری میں آپ کے میوچل فنڈز ہیں، انشورنس انڈسٹری ہے، اس طرح کی یہ ساری انڈسٹریز فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اندر آپ کے آ جاتی ہے. اس کے اندر اس بینکنگ کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ میں انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے. تو بہرحال فورتھ جو سیکٹر ہے ان اکنامک سسٹم کا، وہ فورتھ سیکٹر جو ہے بنیادی طور پہ وہ کمپنیز ہیں، فرمز ہیں، جو کمپنیز پروڈکشن کرتی ہیں، پروڈکٹس بناتی ہیں. ففتھ نمبر پہ جو آ جاتا ہے وہ انڈیویجول ہے. وہ یا تو یہ فرمز کمپنیاں بناتا ہے، اس کا آنر ہوتا ہے، یا انڈیویجول جو ہے اس کے اندر جاب کرتا ہے. اب آ جائیں اس کو تھوڑا لنک کرتے ہیں، پھر اس کے اندر ایک کی پرابلم کو ڈسکس کریں گے.
لنک کرنے کے بعد ہم کی پرابلم کو دیکھیں گے مسئلہ کیا ہے، پھر ہم اسلام کا نظام معیشت اور اس کے مقاصد، اس کے آبجیکٹو پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر پرابلم کیا ہے، سٹرکچر کو اگر سمجھا جائے، سٹرکچر اس طرح ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ڈیل ہو رہی ہے اس میں گورنمنٹ کو پیسہ چاہیے یا گورنمنٹ ڈیل کرنا چاہتی ہے تو انٹرسٹ بیسڈ ڈیل کرے گی، یعنی 6%، 12%، 20% جتنے بھی ڈیل بن جاتی ہے تو انٹرنیشنل لیول پہ جو بینچ مارک ہے وہ بیسیکلی انٹرسٹ ریٹ ہے، اس کی بیس پر ساری ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہیں، اسی کی بیس پر ریٹس اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں۔ سیکنڈ لیول پہ آ جائیں، حکومت باہر سے قرضہ لینا چاہیے، جیسے آئی ایم ایف سے قرضہ لیتی ہے تب بھی سود پہ لے گی۔ حکومت انڈیویجول بیسس اپنے ان ہاؤس اگر قرضے لینا چاہتی ہے اور قرضے لے کے آگے پھر وہ پیسے خرچ کرنا چاہتی ہے تو حکومت کیا کرے گی، ٹیکسز لگائے گی۔ تو فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، بینک سے، انشورنس انڈسٹری سے ٹیکس لے گی، فرم سے ٹیکس لے گی اور انڈیویجول سے ٹیکس لے گی، اس کے انکم ہے۔ اس کے علاوہ حکومت اگر پیسے چاہیے، قرضہ چاہیے تو وہ قرضہ لے گی، سود پر قرضہ لے گی، اسٹیٹ بینک کے تھرو ٹی بلز ہو گئے اور بانڈز ہو گئے، ان کے تھرو جو ہے عوام سے وہ پیسہ کلیکٹ کرے گی قرضے کے طور پر اور ان کو سود پے کرے گی۔ تو سیکنڈ جو ہے حکومت اپنے جو خرچے پورے کرنے کے لیے انکم ہے اس کی ٹیکس کے تھرو ہے اور قرضوں کے تھرو ہے، جس کے تھرو وہ ٹیکسز ڈائریکٹلی لیتی ہے اور جو قرضے ہیں وہ انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں، سود کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تیسرا جو بنیادی سیکٹر ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن۔ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اندر اگر دیکھیں، اگر بینک کی بات کریں تو بینک فرم سے کی سیونگ اٹھا کے رکھتا ہے، انڈیویجول کی سیونگ اٹھا کے رکھتا ہے، تو یہ اس کی ایک لیبلٹی سائڈ ہے، اس طرف سے پیسے لیتا ہے اور لیتے وقت وہ کانٹریکٹ کرتا ہے، یا تو تم اپنا پیسہ رکھ دو اور واپس لیتے رہو، اس کو آپ کرنٹ اکاؤنٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن دوسرا ایک کانٹریکٹ کرتا ہے کہ تم پیسے رکھو اور تمہیں پروفٹ بھی دیں گے، تو وہ پروفٹ کا بھی جو ریٹرن ریٹ ہوتا ہے وہ انٹرسٹ کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے، مارک اپ کے ساتھ لنک ہوتا ہے، ایک بینچ مارک بنا ہوتا ہے، وہ سود پہ ایک معاملہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرف سے دوسری سائڈ پہ بینک اگر لوگوں کو پیسہ چاہیے، مثلا فرمز کو پیسہ چاہیے، کمپنیز کو پیسہ چاہیے، اسی طرح جو ہے انڈیویجولز کو پیسہ چاہیے تو وہ انٹرسٹ پہ نا پیسہ دے رہا ہوتا ہے، لینڈنگ کا کانٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، سود پہ پیسہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو تھرڈ پورشن ہے یہ بھی کیا کرتا ہے، پیسے لیتا ہے، اس پہ ٹیکسز حکومت کو پے کرتا ہے، اور انڈیویجول سے پیسے لیتا ہے، انڈیویجول کو قرضے لیتا ہے، فرم سے پیسے لیتا ہے، فرمز کو قرضے دیتا ہے۔ تو یہ دونوں سائڈ ہے ان فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ایک اسٹرکچر میں آتا ہے۔ فورتھ پہ کمپنیز کو دے لیں، کمپنیز پروڈکٹ بناتی ہے اور پروڈکٹ میں پیسے چاہیے تو بینک سے جا کے لیتی ہے، اور اگر پیسے ہیں تو وہ پیسے لگاتی ہے، پروڈکٹ بناتی ہے، ٹیکسز حکومت کو پے کرتی ہے، سود جو ہے بینک کو پے کرتی ہے۔ اور انڈیویجول جو ہے، انڈیویجول یا تو یہ کمپنیز بناتا ہے یا پھر ان کمپنیز میں انسٹرکچر میں پورے میں جاب کرتا ہے، سیونگ جو ہوتی ہے وہ بینک کے پاس رکھواتا ہے، اس پہ سود لیتا ہے، یا اس کو چاہیے تو وہ کریڈٹ کارڈ کے تھرو پیسے لے لیتا ہے اور اس طرح وہ اس پہ سود پے کرتا ہے۔ یہ پورا ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے۔ اس پورے اسٹرکچر کے اندر، اکنامک سسٹم کے اس اسٹرکچر کے اندر جو مین کی پرابلم ہے، اگر اس کو ہم سمجھیں تو دو اینگل سے ہم بات کرتے ہیں، ایک تو آبجیکٹو کے اینگل سے اور دوسرا جو اس کے پرابلم کے اینگل سے۔ تو مین جو کی پرابلم ہے اس کے اندر وہ پرابلم ہے انٹرسٹ کا، سود کا۔ اگر میں تھوڑا سا اس کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں سادہ سا۔ ہمارے جسم میں جو جگر ہے یہ خون بناتا ہے، معدے کے اندر ہمارے خوراک آتی ہے، جگر خون بناتا ہے اور اس کے بعد وہ دل کو سپلائی کرتا ہے اور دل پورے جسم میں سپلائی کرتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں اس وقت جو فرمز اور کمپنیز ہیں، یہ فرمز اور کمپنی خون بناتی ہیں، خون کو مراد یہاں پہ منی ہے، پیسہ ہے، پیسہ بناتی ہیں، انڈیویجول پیسہ بناتا ہے، اور یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو تھرڈ سیکٹر ہے یہ بیسیکلی یہ پیسے کو سپلائی کرتا ہے، جیسے انسان کے جسم کے اندر دل جو ہے نا یہ خون کو سپلائی کرتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اگر خون میں کینسر ہو جائے، جس کو ہم بلڈ کینسر بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو خون پورا چینج کرنا پڑے گا، اس کے ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی، اس میں کیمو تھراپی ہوگی، علاج کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ اس کا علاج نہیں کرائیں گے تو انسان ایک وقت آئے گا مر جائے گا، اس کے وائٹ سیلز ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، وائٹ سیل ختم ہوں گے تو اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، خون بہنا شروع ہو جائے گا اور مر جائے گا بندہ۔ تو اسی طرح اس وقت دیکھیں تو اس معیشت کے اندر جو خون ہے، منی، پیسہ، یہ پیسے کے اندر ان جو مین پرابلم ہے وہ کینسر کا پرابلم ہے، اس کو میں انٹرسٹ کہہ سکتا ہوں۔ حل اللہ بیع وحرم الربا، یعنی سب سے بھیانک قسم کا پرابلم، جس میں فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ یہ جو پرابلم ہے یہ پرابلم صرف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا نہیں ہے، اس خون کے اندر جب یہ پرابلم آیا تو پورے سسٹم کے اندر یہ پرابلم، انٹرنیشنل لیول پہ بھی، نیشنل لیول پہ بھی، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں بھی، اور فرمز اور کمپنیز میں بھی، اور انڈیویجول میں یہ مین پرابلم ہے۔ اس پرابلم کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا تو آپ ایک فلاحی ریاست، ایک فلاحی نظام نہیں بنا سکتے۔ ایک دوسرے اینگل پہ اگر آپ بات کریں تو اس کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو جو اس وقت کیپٹلزم ہمارے پاس ایکٹیو ہے، اس کے اندر کیپٹلزم کے اندر پروفٹ، پرسنل انڈیویجول پروفٹ موٹیو، یعنی ہر بندہ اپنے منافع کے لیے، اپنے مفاد کے لیے جیتا ہے، ہر بندہ اپنے ذاتی مفاد پہ سب کچھ قربان کرنا چاہتا ہے، ایک بات۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ہر بندے کا مقصود مال ہوتا ہے، پیسہ اس کا ذاتی مقصود ہوتا ہے، وہ پیسہ بڑھانا چاہتا ہے، یعنی اس پیسے کا مقصد کوئی اور ہو وہ تو ایک الگ اینگل ہے، لیکن یہ ہوتا نہیں عام طور پر۔
تو اس کی وجہ سے اس وقت مارکیٹ میں حلال حرام جائز ناجائز کچھ کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا. جہاں پیسہ زیادہ لگتا ہے فلم انڈسٹری میں تو وہاں لگا دو, کسی اور انڈسٹری میں پیسہ ہے تو وہاں لگا دو, جہاں بھی یہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر یہ سب تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. اسلام کا نظام معیشت کی اگر ہم بات کریں, اسلام کے اینگل سے اگر آپ بات کریں, تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے آبجیکٹو کی, کیونکہ آبجیکٹو کے تھرو ہی آپ کسی سسٹم کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو سب سے بنیادی باتیں ہیں تو بہت ساری, لیکن ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسلام میں مال مقصود نہیں ہے, آبجیکٹو نہیں ہے. اسلام میں مال ایک ذریعہ ہے, ایک سورس ہے جس کے تھرو آپ اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں. اسلام میں مال مقصود نہیں ہے. لیکن اگر آپ جو نظریہ ہے اس وقت لوگوں کا, یہ جو پرسپیکٹو جو 16 سال 14 سال پڑھایا جاتا ہے کہ مال سب کچھ ہے, مال نہیں ہوگا, پیسہ نہیں ہوگا, دولت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جمع مالا وعددا, وہ مال کو جمع کرتا ہے, گنتا ہے. وَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ, وہ یہ گمان کرتا ہے کہ مال مجھے خلد, ایک ہمیشہ کی زندگی دے گا. یہ ایک پرسپیکٹو ہے اس کا, ایک جو اسلامک مائنڈ نہیں رکھتا, چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کیوں نہ کہتا ہو. لیکن اسلام یہ کہتے نہیں, یہ مال تمہارا مقصد نہیں ہے. ایک بنیادی بات, مقصد تمہارا کچھ اور ہے, مال تمہارے لیے ذریعہ ہے. سیکنڈ پوائنٹ جو ہے کہ اسلام کے اندر ہر انسان کو یہ تعلیم اسلام دیتا ہے کہ تم نے ذاتی مفاد کو اور ذاتی مقاصد کو مقدم نہیں رکھنا. اجتماعی مقاصد کو, اجتماعی مفاد کو, اجتماعی جو بینیفٹس ہیں ان کو تم نے مقدم رکھنا ہے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو, یعنی خود کھانا کھانا یا نہیں کھانا, دوسروں کو کھلانا ہے میں نے. بہرحال یہ صحابہ کی زندگی میں آپ کو بہت ساری ایگزامپلس ملیں گی. تیسری جو بنیادی بات ہے کہ مسلمان اسلامی معیشت کے اندر مسلمان جب ورک کرتا ہے تو اس کا نتائج, ریزلٹس جو وہ چاہتا ہے, وہ دنیا کے ریزلٹس پہ فوکس نہیں کرتا. وہ دنیاوی ریزلٹس ضرور اچیو کرتا ہے, وہ تاجر اچھا ہوتا ہے, وہ پروفٹ بھی کماتا ہے, لیکن اس کا مین آبجیکٹو دنیا کا ریزلٹ نہیں ہوتا. مین آبجیکٹو اخروی کامیابی ہوتی ہے, آخرت کی کامیابی ہوتی ہے. جب یہ ایک بات آخری پوائنٹ اور فورتھ پوائنٹ وہ ہے پیورٹائز کرنا. پیورٹیز کیا ہیں؟ تو پیورٹیز کے اینگل سے دیکھے جائیں تو اسلام میں 5 ویلیوز ہیں. ان ویلیوز میں ایک پیورٹی ہے. فرسٹ نمبر پہ ایمان ہے آپ کا, سیکنڈ نمبر پہ آپ کی جان ہے, تھرڈ نمبر پہ آپ کا نالج اور آپ کی عقل ہے, فورتھ نمبر پہ آپ کی عزت اور آبرو, اور ففتھ نمبر پہ مال ہے. جبکہ اگر آپ سسٹم دیکھیں آج جو رائج ہے اس کے اندر فرسٹ نمبر پہ مال ہے. مال پہ آپ کی جان بھی قربان, مال پہ آپ کا ایمان بھی قربان, مال پہ آپ کی عزت و آبرو بھی قربان, سب کچھ قربان مال پہ. لیکن اسلام یہ کہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ تھنگ جو آپ کے پاس ہے وہ ایمان ہے. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی, جو بھی ہم ایمان کی جملے دیتے ہیں, ایمان مجمل یا ایمان مسلم, ایمان ہے بن گئے. اور تمہارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ تمہارا اللہ ہے, تمہارا خدا ہے, تمہارا رسول ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. تو پیورٹی پہ کس کو رکھنا ہے؟ ایمان کو رکھنا. لیکن اگر آپ دنیا میں دیکھیں جائیں 16 سال 17 سال 18 سال جو پڑھایا جاتا ہے وہ کہتے نہیں پیورٹی پہ تم نے مال بنا. جب تمہاری ترجیحات ہی بدل جائیں گی, تمہاری پیورٹیز بھی بدل جائیں گی, تو پھر ظاہر بات ہے پریکٹیکل لائف میں تو چینج آئے گا. پریکٹیکل لائف ویسی ہوگی نہیں جیسے ہم سوچ سکتے ہیں. تو اسلام کی 4 پوائنٹس کو دیکھنے کے بعد اب اگر ہم بات کریں اس کا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے حل کیا ہے, تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اسلام کیا کرتا ہے. کہ اسلام کچھ چیزوں کو منع کرتا ہے, کچھ چیزوں کو فورس کرتا ہے کہ تم یہ کرو. تو اسلامی نظام معیشت میں سب سے پہلی بنیادی چیز کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تبارک تعالیٰ کا حاصل ہے, یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز میڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی ایکٹیو ہوں. میڈ بائی کنگ, میڈ بائی سوسائٹی, میڈ بائی کمیونٹی. کسی کمیونٹی کے بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشن, کسی سوسائٹی کے بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشن ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سیکنڈ نمبر پہ پریکٹسز کس کے اکارڈنگ کی جائیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکارڈنگ کی جائیں گی. نمبر 3, اگر آپ اس کے اندر آگے فردر کانٹریکٹ کی نیچر کو دیکھیں تو اسلام نے پیسوں کا فلو رکھا ہے کہ ایک بندہ مرتا ہے تو اس کی وراثت کا کانسیپٹ دیا, وہ بیٹیوں کو بھی وراثت دے, وہ اپنے بیٹوں کو بھی وراثت دے, پراپر ایک وراثت کا کانسیپٹ رکھا ہے. اور آگ کرنے کا کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے جو ویسٹ کے اندر. ویل کا کانسیپٹ ہے لیکن اسلام کے اندر وارثوں کو محروم نہیں کیا جا سکتا. دوسری سائڈ پہ دیکھیں جائیں تو اسلام نے بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ کا کانسیپٹ دیا, اسلام نے وقف کا کانسیپٹ دیا, بیت المال کے اندر مختلف ٹائپس بنانے کا کانسیپٹ دیا, رفاع عامہ کا کانسیپٹ دیا. اگر آپ این جی اوز کی بھی بات کریں, این جی اوز 80% 70% یا 60% پیسہ جو ہے اٹھا کے اپنے اسٹرکچر پہ لگاتی ہے, اور 20% یا 30% پیسہ جو ہے غریبوں تک پہنچتا ہے. زکوٰۃ کے اندر آپ میکسیمم 3-5% جو ہے آپ خرچہ لے سکتے ہیں, 95% پیسہ زکوٰۃ غریب کو جائے گی. تو ایک اسٹرکچر دیا ہے زکوٰۃ کا, ایک چیریٹی کا اسٹرکچر دیا ہے. یہ پورا اسٹرکچر کیا ہے؟ نیڈس کو پورا کرنا ہے انسانیت کی. اس کے علاوہ پھر حلال حرام کی تمیز دی ہے, تو پابندیاں لگائی ہیں کہ سود تم نے نہیں لینا, انسرٹینٹی غرض سے بچنا ہے, گیملنگ سے بچنا ہے, یہ وہ ہیں, یہ والے تجارتیں نہیں کرنی, یہ والے معاملات نہیں کرنے. دوسری سائڈ پہ آ جائیں تو تم نے مزاربہ کرنا ہے, تم نے مشارکہ کا معاملہ کرنا ہے. مزاربہ میں کیا کہ مال تمہارا اپنا ہے, اگلا بندہ سروسز دے گا اور پروفٹ
میں سے شیئر لگا. مشارکہ کیا ہے کہ وہ بھی پیسہ لگاتا ہے, یہ بھی پیسہ لگاتے ہیں, دونوں پیسہ لگا کے جو ہے کاروبار کر سکتے ہیں. تجارت کیا ہے کہ آپ چیز خریدتے ہو اور اس چیز کو آگے بیچتے ہو, آپ پروفٹ پہ بیچتے ہو تو مرابحہ ہے, اور بتا کے بیچتے ہو کہ قیمت اس کی اتنی ہے, پروفٹ اتنا, یہ مرابحہ ہے. آپ قیمت بتاتے ہیں اور پروفٹ کا ریشو نہیں بتاتے تو یہ ایک عام سی بے مطلق کہتے ہیں خرید و فروخت کا معاملہ ہے. اسی طرح اگر آپ کسی سے آرڈر پہ چیز بنواتے ہیں تو استثناء ہے. آپ کسی کو ایڈوانس میں آپ پیمنٹ کر کے کہتے ہو بھائی میں نے چیز لینی ہے, تو یہ چیزیں, یہ ایک پورا نظام معیشت ہے آپ اسلام کا, تو جس کے اندر جو پیسے کا فلو ہے وہ انسان کی ضرورت پورے کرنے کے لیے اور ان سے ایک فلاحی ریاست اور ایک فلاحی نظام قائم کرنے کے لیے ہے. تو بہرحال ایک نظام معیشت ہے. اگلی بات پہ ہم آتے ہیں, اس کو انشاءاللہ نیکسٹ میں اللہ نے چاہا تو ڈسکس کریں گے کہ بینکنگ سیکٹر کیسے ورک کرتا ہے اور ان ضروریات کو کیسے پورا کر سکتا ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ اللہ نے چاہا تو ڈسکس کریں گے.